جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ دو تین خبریں آپ سے شیئر کرنی تھیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو میاں صاحب مولانا فضل الرحمان سے ملنے گئے تھے تو اس میں اندر کی بات کیا تھی اور کیا ہوا وہاں پر۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے لفٹ نہیں کرائی کو زیادہ نواز شریف کو، اور کہا کہ پہلے آپ جب چودھری شجاعت کے گھر ساری پارٹیاں اکٹھے کر کے حکومت سازی کر رہے تھے تو اس وقت میں کیوں یاد نہیں آیا۔ تو اور پھر انہوں نے کہا کہ میں ابھی کوئی چکر نہیں ہے، ابھی اپوزیشن میں بھی بیٹھوں گا اور ووٹ بھی جو ہے وہ یہ جتنے عہدے بانٹے جا رہے ہیں اس میں وہ ووٹ بھی نہیں کریں گے۔ تو وہ پھر انہوں نے اب اس کی تصدیق خود آ کے پریس کانفرنس میں کر دی۔ تو الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ویڈیو برائے ویڈیو نہ ہو، ویڈیو برائے انفارمیشن ہو، اور درست انفارمیشن کی کوشش ہی کرنی ہے۔ اگرچہ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ جان بوجھ کے بنا کے جھوٹ جو ہے نا وہ نہ بولا جائے، بلکہ بالکل ہی جھوٹ کی تو گنجائش ہی نہیں۔ جو درست انفارمیشن صحیح بات ہے وہ بے شک ہفتے میں ایک دفعہ ہو یا روز ہو وہ آپ تک پہنچائی جائے۔ تو مجھے لوگ یہ بھی بہت زیادہ کمنٹس میں اور خاص طور پہ ٹویٹر پہ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ دیکھیں یہ چیزیں وہ بتا کے وہ میں نے تو ان کو کوئی کبھی دیکھا نہیں نہ فالو کیا ان لوگوں کو، تو وہ جی یہ دیکھیں 1 مہینے میں 1 لاکھ فالورز ہو گئے اور یہ باتیں کر کے، اور وہ ساری وہ خود ہی لوگ بتاتے ہیں کہ وہ غلط باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی فالوور ہمیں اس سے کوئی وہ سروکار نہیں۔ ٹھیک ہے، جو جہاں جس کو خوشی ہے وہ فالو کرے، لیکن بہرحال کوشش یہی ہے کہ اس دوڑ میں اس طرح شامل نہ ہوا جائے اور جو ہے وہی آپ تک پہنچایا جائے۔ تو خبر 2-3 یہ ہیں۔ پہلی یہ کہ جو گورنر پنجاب کا عہدہ ہے اس پر تھوڑے سے اختلافات، یعنی شروع میں ہی یہ ایک عہدے پر شروع ہیں، کیونکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کا ہمیشہ سے سٹیکس رہے ہیں۔ اب وزیر اعلیٰ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں مریم نواز، تو اگرچہ گورنر کا عہدہ وہ ہوتا تو ایک رسمی سا ہی ہے، آئینی عہدہ ہے، لیکن بہرحال ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب گورنر عمر سرفراز چیمہ گریٹ مین وہ تھے تو پھر کافی کچھ اتنا آسان نہیں تھا، اور حمزہ شہباز جب کچھ عرصے کے لیے وزیر اعلیٰ تھے تو کافی انہیں تنگی بھی ہوتی تھی اور میچ پڑا رہتا تھا۔ تو اس لیے گورنر پنجاب کے لیے یہ تو طے ہوا ہے دونوں پارٹیوں میں کہ وہ پیپلز پارٹی کو عہدہ ملے گا، لیکن جو 3 نام تجویز کیے گئے پیپلز پارٹی کی جانب سے ان میں ندیم افضل چند صاحب پر تحفظات کا اظہار نون لیگ کر رہی ہے اور پوری کوشش کر رہی ہے لابنگ کر کے پیپلز پارٹی کے اندر اور پریشر ڈال کر کے ان صاحب کو نہ بنایا جائے گورنر، اور قمر زمان قاہرہ یا مخدوم احمد محمود یا کوئی اور نیا نام لے آئیں، لیکن چند صاحب کو نہ بنایا جائے، کیونکہ چند صاحب آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہت زیادہ کوئی کھل کے بات کرنے والے ہیں، سٹائل جمہوری ان کا بالکل ہے، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ انتخابات میں تو کھل کر نون لیگ کی مخالفت بھی کرتے رہے، اور بعد میں بلاول بھٹو تو ذرا اب دوسرا بینڈ انہوں نے پکڑ لیا، لیکن ندیم افضل چند کا بینڈ وہی ہے۔ وہ حکومت سازی میں بھی وہ کمیٹی میں بیٹھ کے بھی اور اس دوران بھی ایسی باتیں کرتے تھے جو کہ نون کے فیور میں نہیں تھیں، اور بلکہ وہ تو پی ٹی آئی میں جانے کی باتیں کر رہے تھے اتحاد کے لیے۔ تو مسلم لیگ نون کو یہ خدشہ ہے، پریشانی لگی ہوئی ہے کہ کہیں ان کو ہی نہ بنا دیا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے وہ یہی اس کو چند صاحب کو بہتر چوائس سمجھتی ہے۔ ٹھیک ہے، قمر زمان قاہرہ ان کی اپنی پہچان ہے، سینئر ہیں، اور مخدوم احمد محمود بھی ہے، لیکن بہرحال مخالفت ایک بندے کی، یعنی یہ اس سے یہ سمجھیں کہ الٹیمیٹلی یہ کام ان کا ہونا ہے۔ اتنا آسان یہ اس دفعہ والا معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی 16 ماہ والی وہ والی اس طرح حکومت بھی نہیں ہے، اب کوئی بہانہ بھی نہیں ہے، تو اب تو ڈیلیور بھی کرنا ہے، مشکلات بھی ہیں، اور اپنی سب کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ تو پی ٹی آئی تو بہت بڑی حقیقت بن کے ان انتخابات میں سامنے آئی ہے، تو اس لیے یہ معاملہ بھی شروع ہے۔ دوسرا
لوگ تھوڑا جلدی ہر بات میں وہ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں جی خان صاحب کب آ رہے ہیں, کب آنا ہے, کیا مفاہمت ہونی ہے نہیں ہونی ہے. تو یہ اتنا آسان تو نہیں ہے, لیکن یہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ بہت کچھ اچیو بھی کیا ہے پی ٹی آئی نے. اب یہاں ہوتا یہ ہے کہ گلاس کو آدھا خالی دیکھا جاتا ہے, آدھا بھرا ہوا نہیں دیکھتے. تو آپ یہ بھی یاد رکھیں نا, کچھ دن پہلے گلاس پورا خالی تھا, تو اب آدھا بھر گیا ہے, بلکہ آدھے سے زیادہ ہی ہے. اس وقت کے پی میں حکومت ہے, وہ پورا ایسے کہہ لیں کہ کھل کر وہ اظہار بھی کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب. اور پھر آپ کی 90 سے زائد قومی اسمبلی میں سیٹیں ہیں, پنجاب اسمبلی میں آپ ایک بھاری اپوزیشن ہے, پھر سینٹ میں بھی اب آپ کو سیٹیں ملنی ہیں مزید. تو اس لیے یہ کوئی بلوچستان بس ہر جگہ پہ آپ کے وہ نمائندگی بھی ہے. تو اس لیے اس طرح یہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ سب کچھ مل گیا. ٹھیک ہے, وہ الیکشن پر فارم 45 فارم 47 یہ معاملہ چل رہے ہیں, لیکن جو حاصل ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہے پی ٹی آئی کے لیے. اور یہ میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے کافی لوگ جو اندر کھاتے وہ خوش ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں ریئلسٹیکلی, اور حقیقت پسندانہ یہی سوچ بھی ہونی چاہیے. انہوں نے تکلیفیں دیکھی ہیں, انہیں پتہ ہے کہ کیا حالات تھے اور اب کیا ہیں. اور اب آہستہ آہستہ آپ دیکھ لیں کہ مزید بہتری جو ہے وہ آ رہی ہے. اور باقی خان صاحب کے کیسز وغیرہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ جتنی جلدی سزائیں ہوئی ہیں, تو آج اب پہلا ان میں سے سائفر کیس ہائی کورٹ میں, اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس پر لگ رہا تھا کہ پہلے ہی دن جیسے اس کے سارے جو وہ تھے زبردستی والی اور جلدی والی چیزیں ہوئی تھیں, وہ پہلے دن ہی ایسے کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی تھی. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ پھر جلدی ختم بھی ہو جاتے ہیں. لیکن فی الحال تو یہ اس طرح کی ضمانت تو نہیں ہے کوئی جس طرح عبوری ضمانت پھر پکی ضمانت. یہاں تو سزائیں ہوئی ہیں, تو اس کو پھر وہ دوبارہ سے ٹرائل ہوتا ہے تو ٹائم لگتا ہے. تو اتنی جلدی تو ابھی لیکن ہر کوئی پوچھتا ہی یہ ہے, جاننا ہی یہ چاہتے ہیں کہ ہاں صاحب کب باہر آئیں گے. تو ابھی ظاہر ہے یہ تو پھر قانون کا جو ہے وہ اپنا ہائی کورٹ میں اپیلوں میں دیکھا جائے گا, اور اس کے بعد کوئی ٹائم تو اس کو لگے گا. ایک اور چیز جو آپ کو بتانی ہے وہ ہے جو 1-2 روز بعد آنے والی ہے, وہ ہے صدارتی انتخابات 9 مارچ کو. تو وہاں پر بڑا ہی مزیدار قسم کی صورتحال ہو گئی ہے جو اچکزئی صاحب کے آنے سے. اور لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل, بے شک ان کی اتحادی جماعتیں, ان کے ووٹس زیادہ ہیں, نظر آ رہے ہیں, فرق بڑا ہے, لیکن وہ پریشان ضرور ہیں. اور اسی لیے آج وہ نون لیگ اور شہباز شریف, وزیر اعظم صاحب کو زرداری صاحب, بلاول بھٹو اور یہ سارے ملے ہیں, اور انہیں کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنا لیا, ہن سانوں بھی صدر بنا دیو. تو اب پریشانی یہ ہے کہ وزیر اعظم کی اتنی اس لیے نہیں تھی کہ وہ تو اوپن ہوتا ہے ان کا انتخاب, لیکن صدر کے ووٹ جو ہیں وہ سیکرٹ بیلٹ میں ہے. تو سیکرٹ جو ہے اس میں پھر کوئی غصہ بھی نکال سکتا ہے. پھر ظاہر ہے نون لیگ کو کوئی زرداری صاحب سے محبت تو نہیں ہے, اور کوئی ہر وقت کچھ لوگوں نے کہا ہوگا کہ ہم آپ کو طریقے سے بتا دیں گے, کہ کوئی قسمیں دے دیں گے, حلف دے دیں گے, لیکن سب کے ساتھ تو ایسے نہیں ہونا. تو پھر وہ تو اس وقت تو پھر ووٹ کے وقت ہو سکتا ہے کسی کا ضمیر جاگ جائے, تو وہ پھر اس وقت فیصلہ ضمیر کے مطابق کرے. تو یہ وہاں پر ٹینشن ضرور ہے اچکزئی صاحب کے آنے سے. اور پی ٹی آئی کو تو پتہ ہے وہ تو انہوں نے کیا اب گنوانا ہے, ان کو تو وہ تو کھل کے مزے سے کھیل رہے ہیں. وہ جیسے ہوتا ہے کہ چلو کھیل میں حصہ بھی لے رہے ہیں, ساتھ تماشا بھی ان کا دیکھیں گے, کہ کیونکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ابھی کوئی اس طرح وہ ہے بھی نہیں. وہ ایک طریقے سے بس کوشش ہلکی پھلکی وہ کر رہے ہیں کہ چلے اگر صدر نہیں بھی ان کا سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو بھی ہے, یا جو اچکزئی صاحب کی جماعت ہے, تو وہ کم از کم تنگ تو وہ کریں گے اور کر رہے ہیں سکون سے, یعنی رہنے نہیں دینا ان کو پی ڈی ایم 2 کو. تو وہ معاملات جو ہیں وہ ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے, اور پریشانی بالکل کولیشن
جو PDM-2 ہے اس کو پڑھی ہوئی ہے کہ صدر کا اب معاملہ جو ہے وہ بے شک اس میں واضح اکثریت نظر آتی ہے PDM-2 کی، لیکن بہرحال سیکرٹ کی وجہ سے معاملات تھوڑے مشکل بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید جو چیزیں ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں وہ بھی شیئر کریں گے۔ آج کے یہ 2-3 چیزیں تھیں اہم جو آپ سے ڈسکس کرنی تھی۔ انشاءاللہ دوبارہ پھر نئی انفارمیشن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔